السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ اس وقت ہم منالی کی سرزمین پر ہیں اور آپ اس پانی کے جھرنے کو دیکھ کر اللہ کی قدرت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کس طرح اللہ نے اپنے بندوں کے لیے دنیا کے ہر کونے پر ایسی عظیم نعمتوں کو پیدا فرمایا ہے کہ جس کا انسان شمار نہیں کر سکتا۔ عظیم نعمتیں آپ اندازہ لگائیے، یہ زمین سے پانی کا چشمہ جاری ہے اور عالم یہ ہے کہ یہ خود بخود زمین سے پہاڑوں کے اندر سے یہ چشمہ جاری ہے۔ بہت ٹھنڈا، بہت صاف، بہت ہی ذائقے دار، بہت خوشبودار، بہت فائدہ مند پانی ہے۔ بالکل اوریجنل ساری چیزیں اس پانی میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ پہاڑ، یہ موسم، یہ دریا، یہ سمندر، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کی نعمت ہیں اور یہ ساری نعمتیں پروردگار عالم نے اپنے بندوں کے لیے نازل فرمائی ہیں۔ یہ ساری نعمتیں پروردگار عالم نے اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمائی ہیں تاکہ میرے بندے ان نعمتوں سے لطف اندوز ہوں۔ کچھ نعمتیں ایسی ہیں کہ جو پروردگار عالم نے بندوں کے دیکھنے کے لیے، تاکہ بندہ جب ان کو دیکھ لیں تو اس کا دل مطمئن ہو جائے، دل کو سکون ہو جائے، اور کچھ نعمتیں اللہ نے بندے کے لیے اس انداز میں پیدا فرمائی ہیں کہ جن سے وہ نفع اندوز ہو سکے۔ یقیناً یہ زمین سے نکلنے والا پانی ہماری زندگی میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، چاہے وہ پاکی کے حوالے سے ہو، وہ غسل کے حوالے سے ہو، وہ وضو کے حوالے سے ہو، یا اپنے لباس کو صاف کرنے کے حوالے سے ہو، یا پینے کے حوالے سے ہو۔ ہماری زندگی کے اندر پانی کی بہت زیادہ اہمیت ہے، یعنی اتنی عظیم نعمت ہے کہ جس کا ہم کبھی بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری نعمتیں، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ان ساری نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد، ان ساری نعمتوں کو پانے کے بعد ہم آج بھی اللہ و رسول کی نافرمانی کرتے ہیں۔ یہ ساری نعمتیں اللہ نے ہمارے بارے میں پیدا فرمائی ہیں۔ اب قرآن عظیم میں دیکھیے اللہ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمْ مَا تُكَذِّبَانِ، کہ اے میرے بندو تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ میں نے اتنی عظیم نعمتیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں کہ تمہاری عقل حیران رہ جائے گی، تم جب دیکھو گے تو دنگ رہ جاؤ گے۔ دنیا میں کسی کے پاس نہ ایسا پاور ہے، نہ طاقت ہے کہ اللہ کی تخلیق کی طرح کوئی تخلیق کر دے۔ جو چیزیں اللہ نے پیدا فرمائی ہیں ان چیزوں کی طرح دنیا میں کوئی انسان کوشش کر کے بھی نہیں کر سکتا، چونکہ وہ محتاج ہے۔ خالق صرف اللہ کی ذات ہے، پاور والی صرف اللہ کی ذات ہے۔ آپ اندازہ لگائیے قرآن عظیم نے ان ساری نعمتوں کو دینے کے بعد پھر اعلان فرمایا گیا پروردگار عالم کی طرف سے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اے لوگوں اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ یعنی اللہ نے جتنی نعمتیں تمہیں عطا فرمائی ہیں یقیناً وہ بے مثل و بے مثال ہیں۔ آپ اللہ کی قدرت کا اندازہ تو لگائیے، یہ پہاڑ، یہاں کوئی نگرانی کرنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی انتظام کرنے والا نہیں ہے، مگر ان پہاڑوں کی خوبصورتی، یہ زمین سے ابلتے ہوئے چشمے، یہ پہاڑوں سے نکلتا ہوا پانی اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے قادر مطلق ہونے کی گواہی دے رہا ہے۔ یقیناً ہر انسان کے لیے لازم ہے کہ ان نعمتوں سے نفع اندوز ہو اور اللہ کی تمام تر نعمتوں کا وہ شکر ادا کریں، اور اس یقین کے ساتھ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اگر میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کروں گا تو اللہ ان نعمتوں میں اضافہ کر دے گا۔ قرآن عظیم میں اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اے لوگوں اگر تم میری دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں ان نعمتوں کو زیادہ کر دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یاد رکھو اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پہلا کام یہ ہوگا کہ ان نعمتوں سے محروم کر دیے جاؤ گے، اور دوسرا معاملہ یہ ہوگا کہ میرا عذاب بہت سخت ہے۔ آپ یقیناً اندازہ لگا لیجئے ہماری زندگی میں جتنی نعمتیں ہیں وہ سب لائق تعظیم اور لائق احترام ہیں، اور ان پر اللہ کا شکر ادا ہونا چاہیے۔ اور نعمت صرف یہ پانی نعمت نہیں ہے، یہ صرف ہوا کا موسم نعمت نہیں ہے، یہ پہاڑ ہمارے لیے نعمت نہیں ہے۔ ہمارے وجود کے اندر یہ ہماری زبان، ہماری ناک، ہمارے کان، ہماری آنکھیں، ہمارا وجود، ہمارا جسم، ہمارے گھر والے، ماں باپ، رشتہ دار، عزیز و اقارب، یہ دھڑکتا ہوا دل، یہ بولتی ہوئی زبان، یہ دیکھتی ہوئی آنکھیں، یہ سنتے ہوئے کان،
یہ ساری چیزیں اللہ کی ایسی نعمت ہیں کہ اگر ہم پوری زندگی کسی ایک نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیں تو یقیناً ہم اس ایک نعمت پر شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ کا احسان ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں آج اس عظیم منظر کو دیکھنے کا موقع عنایت فرمایا۔ قرآن عظیم میں اللہ فرماتا ہے سیرو فی الارض، اے لوگوں زمین میں سیر کرو۔ جب تم زمین میں سیر کرو گے، زمین میں نکلو گے، زمین میں جاؤ گے، زمین کی طرف دیکھو گے تو تم اللہ کی نعمتوں کا مشاہدہ کرو گے، اللہ کے کرم کا مشاہدہ کرو گے۔ اللہ نے جو عظیم چیزیں بندوں کے لیے پیدا فرمائی ہیں، جب تم زمین میں سیر کرو گے، سیر کرنا منع نہیں ہے، گھومنا منع نہیں ہے، اس طرح کی جگہوں پر جانا، ان تمام جگہوں کو دیکھنا منع نہیں ہے، بس ہر چیز کے اندر ایک ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب سے پہلے یہ خیال رکھیں کہ اس سفر کے اندر یا کہیں جانے کے لیے کوئی بھی میری ذات سے ایسا کام نہ ہو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا ذریعہ بن جائے۔ ہر ممکن کوشش کی جائے سفر و حضر کے اندر کہ ہم ایسا قدم اٹھائیں جو اللہ و رسول کی رضا کا ذریعہ ہو، تاکہ مرنے کے بعد قیامت کے میدان میں ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ بارگاہ الہی میں دعا ہے پروردگار عالم ہمیں اپنی بارگاہ میں مقرب بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔